رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام اجمعین. خدا توشی پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام اجمعین. حضرات گرامی، آج کا دن اسد اللہ غالب امام المشارق والمغارب العالم الشہد والنوائب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کی شہادت کر دی ہے. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کے بارے میں یقیناً آپ نے نماز ظہر کے بعد مولانا ارشد سے احادیث وغیرہ کی روشنی میں سماعت فرما لیا ہوگا. میں تاریخی اعتبار سے ان کی یاد طیبہ کے کچھ گوشوں کو تھوڑے سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی پاک کا نزول ہوا اور اس کے بعد حکم دیا گیا بنذر عشیرۃ الاقربین، اے محبوب سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے. آپ نے معمول کے مطابق کوہ صفا میں جا کر آواز دی کہ اے لوگوں، قریش کے خاص طور پہ مجھے اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، تم میری دعوت کو قبول کرو. تو سب نے انکار کر دیا. اس کے بعد آپ نے دعوت کا اہتمام کیا اپنے خانے اقدس پر. بنو ہاشم کو قریش و خاص طور پر آپ نے وضو کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، میری نبوت کو تسلیم کرو. اس میں پرائی دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد ہیں. سب نے خاموشی برتی، آنا کا چکے تھے، تردید تو نہیں کر سکے تھے لیکن چپ رہے. مولا کائنات کھڑے ہوئے، ننھے سے بچے تھے اور آپ نے فرمایا میں آپ کا ساتھ دوں گا. یہ پہلی آواز تھی جو قبول حق کے لیے بلند ہوئی. فرمایا اگر سے میں کمزور ہوں، اس وقت دبلے پتلے لیکن میری ٹانگیں پتلی تھیں، اس کے باوجود میں عہد کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گا. یہ قول تھا جو انہوں نے نبوت کی پہلی دعوت پر آپ نے بطور عہد وعدہ کیا تھا اور پھر آپ نے شہادت کے دن تک آپ نے اس وعدے کو نبھایا ہے. تاریخ کا کوئی بھی مقام ہو اور جہاد کی کوئی منزل ہو، وہاں آپ سب سے نمایاں نظر آئیں گے. آپ نے دعوت اور تبلیغ کے راستے میں آقائد وجہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اس کے بعد جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ کا کردار ہر جنگ میں بہت زیادہ نمایاں ہے. مثلا جنگ بدر میں اس زمانے کا طریقہ کار یہ تھا، جنگوں کے پہلے 10 بدس جنگ ہوتی تھی، یعنی ایک دو آدمی میدان میں آتے تھے کہ بارگی حملہ ہوتا تھا. قریش کے انتہائی توانا اور طاقتور غالباً عتبہ وغیرہ باہر نکلے اور انہوں نے موارث طلب کیا مسلم فورسز سے
صحابہ کرام سے کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصاری صحابہ کو بھیجا. ان کا نہیں، ہم اپنے برابر کے لوگ چاہتے ہیں. یہ کاشتکار لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے، یعنی انصار کو وہ کمتر سمجھتے تھے، کم نہیں سمجھتے تھے. آج بھی تقریباً سلسلہ یہی ہے. ہاں ہمارے برابر قریش لوگ بھیجیے. تو جناب علی مرتضیٰ اور دوسرے 2 صحابہ تشریف لے گئے، اور جناب علی پاک کے پہلی ہی بار میں ان کا سب سے بڑا جوڑا مارا گیا. جنگ ہو چکی ہے، یعنی اگر سب سے بڑا طاقتور آدمی مار دیا جائے تو پوری فوج کے عہدے ٹوٹ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب مرحلہ آیا غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا، تو بڑی بے کسی کا عالم تھا مسلمانوں کے درمیان میں. سامان نہیں تھا، کافروں میں بڑی تیاری تھی، کئی مہینے کی تیاری تھی. ہزاروں اونٹ لے کر کے آئے تھے، سینکڑوں من غلہ لے کر کے آئے تھے، تمام اسباب اور وسائل کے ساتھ آئے تھے کہ ہم محمد عربی علیہ السلام کے ایمانوں کو شکست دے کر کے آئیں گے یا فنا کر کے آئیں گے. ان کے آنے سے پہلے آقائے دو جہاں نے سوچا کہ باہر نکل کے جنگ کی جائے. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ، ہمارے یہاں لوگ ایسے موقع پہ خندق کھودتے ہیں شہر کے چاروں طرف تاکہ دشمن شہر کے اندر نہ آنے پائے. کیا ہم یہ تدبیر نہیں اختیار کر سکتے؟ پھر آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا ان کی تجویز پر، اور ساتھ گز سن صحابہ کو تقسیم کر دیا کہ شہر کے ان اطراف میں جہاں سے دشمن کے آنے کے امکانات کو خندق کھودو، ڈش کھودو، اور اتنی بڑی وہ دشمن پار نہ کر سکے. بہت تکلیف کا عالم تھا. آقائے تو یہاں پھوک کے آدم میں شکل ناز پتھر باندھ کے خندق کھود رہے تھے. یہ حال دوسرے صحابہ کا بھی تھا. خندق تیار ہو گئی، کافروں نے آ کے شہر کا احاطہ کر لیا، اور پھر یہ محاصرہ بڑا طویل ہو گیا. اتنا طویل کہ شہر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا. اور ادھر منافقوں نے غداری کی اور یہودیوں نے بھی. ایک علاقہ جس میں خواتین کو رکھا گیا تھا، وہ سمجھا یہ خواتین ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے. انتہائی دردناک سچویشن تھی. ایک شخص خیمے کے اندر گزرا، جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خیمے کی چوٹ سے مارا، قتل ہو گیا. پھر سب کاٹ کے باہر پھینک دیا. انہوں نے اندازہ ہو گیا کہ شاید خیمے کے اندر یا چلے کے اندر فوج موجود ہے، جو بھی انسان لگا پھر ہمت نہیں ہوئی. ادھر بہت دن گزر گئے، اور جب پورے شہر کو مسلمانوں کو آخر ایک قرض گزرنا پڑا، اللہ کے رسول کا ڈائے دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. ان کا ایک بہت بڑا بہادر تھا عمرو بن عبد الود، عام طور پہ عبدود پڑھتے ہیں اسے. آج کل سوشل میڈیا پہ عمرو کو عمرو کر دے، چاہے احمق، اس طرح کی بہت سی باتیں آ رہی ہیں. عمرو بن عبد الود یہ اس کا نام تھا. بہت بہادر تھا. سنا یہ تھا کہ 40 بہادروں کی طاقت اس کے اندر تھی. وہ کسی طرح کود کر کے اس طرف آ گیا اور موئے طرف کیا. مولا کائنات نے اس کے سر پہ مارا تو شمشیر حیدری نے اس کا سر کاٹ ڈالا اور جس کو آدھی سے توہین کر دیا. یہ وہ طاقت تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. اور اس کے بعد پھر دوبارہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی. 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیے رکھا. 1 مہینے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے بھیجا، جاؤ دیکھو دشمنوں کا کیا حال ہے. وہ آئے اور کہا، یا رسول اللہ آندھی آئی ہے، سارے خیمے اڑ گئے ہیں، اونٹ غائب ہو گئے ہیں، اور دشمن منہ پھیر کے بھاگ گیا ہے. اب آپ
اندازہ کیے خیمے کے اندر کے اس کا تو آئے آپ بھی آئیے، مدینے والوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں، ہمیں خبر بھی نہیں کوئی آگے آ چکی۔ اس طرح غزوہ احزاب میں اللہ نے سب سے مدینہ کا بنایا، جتنی یفت ہوئی دراصل مولا کائنات کی ضرورت کی دنیا تو زیادہ نمایاں ہوئی جب انہوں نے اپنی سب سے بہادر کو اپنی ضرب حیدری سے منع کر دیا تھا۔ خدا کے گھر یوں ہی دوسرے غزوات میں بھی ان کی بہادری بہت زیادہ نمایاں ہے۔ مکہ فتح ہوا، آقائے وجہ حضور رحمت عالم سرور کائنات علیہ السلام نے کعبہ میں بتوں کو اپنے ہاتھ سے گرایا، کچھ بت بہت اوپر رکھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا علی تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بتوں گرا دو۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قدم بیٹھنے والا، آپ میرے سامنے میں کھڑے ہو جائیں کاندھے پر، تو آپ نے فرمایا علی تم لوگوں کا بوجھ نہیں بتا سکتے۔ پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے عورت پہ کھڑے ہوئے اور بتوں گرایا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ علی تم رسول پاک کے سامنے میں جب کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے کیا محسوس کیا تھا؟ کہا یقین مان لیجیے میں نے عرش عظیم سے اپنے کو زیادہ بنا کیا، عرش پاک سے اپنے کو زیادہ بلند محسوس کیا، ساری کائنات میرے قدموں کے نیچے تھی اس وقت۔ اب غور فرمائیے، یہاں اللہ کے رسول جناب علی سے کہتے ہیں کہ علی تم نبوت کا بوجھ نہیں بتا سکتے، اور وہاں غار ثور میں جناب صدیق اکبر حضور کو اپنے کاندھے پر سر کر کے پوری چڑھائی چڑھتے ہوئے غار ثور میں لے جاتے ہیں۔ حضرات میں سر سے معافی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے بھی بتانا چاہتا ہوں جناب صدیق کا مقام کے حضرات گرامی کے علاوہ اور بھی بہت سی عظیم فتوحات میں ان کی جو صرف ان کے ذریعے سے ہوئی ہیں۔ آپ نے غزوہ خیبر کا نام سنا ہوگا۔ غزوہ خیبر یہودیوں کا بڑا مرکزی مقام تھا، ان کے بہت سے قلعے تھے جس کی بنیاد پہ اپنے بہت محفوظ ہوا۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ اب تک پیغمبر اسلام جن قوموں سے جنگ کرتے رہے ہیں وہ قومیں صحرا نورد تھیں، ہم پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں، بہت مضبوط قلعے ہیں ہمارے پاس، پیغمبر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کہ وہ تیاری بھی کر رہے تھے، اس میں وہ یہودی بھی تھے جو مدینے سے نکالے گئے، وہ بھی خیبر میں جا کے آباد بن گئے، انہوں نے تیاری کرنی شروع کی۔ آقائے جہاں بن ہوا تو آپ نے خیبر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور مسلمانوں کی فورسز ہر روز صحابہ کرام کی قیادت میں آگے بڑھتی تھی، اور وہ قلعے کے اوپر سے سنگ باری کرتے تھے اور واپس آئے تھے۔ سنگ باری اس طرح نہیں کہ کوئی پتھر مار رہا ہو، بلکہ باضابطہ مضبوط گولے ہوتے تھے جنہیں منجنی سے پھینکا جاتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا، ہر روز ایسا ہوتا تھا، ہفتوں گزر گئے، قلعے میں داخلہ ناممکن تھا۔ لوگ آ گئے، رسول میں آیا کہ یا رسول اللہ فتح قریب نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کل میں علم قیادت کو اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کو فتح کر دے گا۔ صحابہ کرام پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی زندگی میں خواہش نہیں ہوئی کہ ہم کو قیادت دی جائے۔ آقا نے اب یہ فرما دیا تھا علیہ السلام کہ کل میں فاتح کو علم دوں گا، تو ہم سب کی خواہش کاش اللہ کے رسول ہم کو مقرر کرتے۔ اب یہ فتح ہمارے زور بازو پر کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ فیصلے رسول کی بنیاد پر انہوں نے فرما دیا ہے، اور یقیناً کامیابی حاصل ہوگی۔ صبح ہوئی، آقائے وجہ نے کہا کہ علی کو بلاؤ، مولا کائنات کو بلایا گیا، تو آپ نے کہا کہ آج فوج کی قیادت تمہیں کرنی ہے۔ کہا رسول اللہ میری آنکھیں آشوب کرائیں گے، میں آنکھیں کھل نہیں رہی میری، میں جنگ کیسے کروں گا؟ تو آپ نے اپنا رعب ذہن آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں کالا ہو گئی۔
بعد مولائے کائنات اپنا دستہ لے کے آگے بڑھے اور قلعہ خرمس پر آپ نے حملہ کیا۔ ظاہر ہے پتھر باری ہو رہی تھی، گولے آ رہے گر رہے تھے، مگر آپ دروازے پہنچ چکے۔ قلعہ خرمس کا دروازہ 40 من وزنی تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اتنے وزنی دروازوں کو آپ نے دونوں ہاتھ سے اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ پھر آپ قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ مرحب نام کا بہادر تھا جو بے پناہ طاقتور تھا، اس نے چیلنج کیا قلعے کے اندر سے، مگر آپ نے اس کو مقابلہ کیا اور آپ کی شمشیر آبدار نے اس کے سر کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور پھر قلعہ فتح ہو گیا۔ فاتح خیبر مولائے کائنات علی مرتضیٰ اس طرح ہوئے۔ ان تمام جنگوں میں ان کے عظیم کارناموں نے فتوحات سے ہمکنار کیا، لیکن یہ صرف ایک کارنامہ نہیں تھا ان کا۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام رفاقت میں انہوں نے دین کو بلند کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، بے پناہ زحمتیں برداشت کی۔ ہجرت کے ابتدائی ایام میں مزدوری کی انہوں نے زحمتیں برداشت کی، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ نے 40,000 دینار زکوٰۃ نکالی، لیکن اتنی زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی فاقہ کرتے تھے خود اپنے گھر میں، زحمتیں برداشت کرتے تھے، اپنی ذات کو انہوں نے کبھی کچھ خرچ نہیں کیا، جو کچھ تھا وہ دین کے لیے تھا۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے جناب خاتون زہرا کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے 2 شہزادے حسن اور حسین اور خاندان کے بیشتر افراد میں رہ کر کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ صاحب کا ایک طویل سلسلہ ہے تاریخی اعتبار سے جو مولائے کائنات کی حیات طیبہ سے وابستہ ہے اسلام کے اوپر۔ وہ ہمارے عظیم ترین محسن ہیں، 4تھے خلیفہ ہیں، یاد رکھیے گا۔ ولایت اپنے مقام پر ہے، قرب الہی کے مقامات اپنے مقام پر ہیں، رسول پاک کا رشتہ اپنے مقام پر ہے، لیکن وہ خلیفہ رابع تھے۔ یہ عقیدہ ہے، پرمٹ کرنا بھی اپنا ضروری، اس کو ماننا بھی اپنا ضروری ہے۔ آج کل بہت سے فتنے اٹھ گئے، اس میں یہ بھی ہے کہ لوگ ان کو خلیفہ خلافت یا اول خلیفہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے دیر رسالت سے یاد کر، صحابہ کا بھی عقیدہ، تابعین کا بھی، خود تابعین کا بھی، مجتہدین کا بھی، ائمہ کا بھی، اولیاء کا بھی، سب کا یہ، اور خود مولائے کائنات کا بھی یہ ابھی تک۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جناب صدیق کے زمانے میں ان کے مشیر خاص رہے، جناب عمر فاروق کے زمانے خلافت میں وہ ایک فیصل کی حیثیت رکھتے، جناب عثمان غنی کے زمانے میں ان کے محافظ بن کر کے رہے، اور جب خلافت کا دور آیا انہوں نے خلافت سنبھالی، لیکن ان تمام تینوں ادوار میں انہوں نے خود خلیفہ ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ یہ فتنہ بعد میں پیدا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ آج امت مسلمہ پہ ہزاروں سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، من کنتو مولا و فعلی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر رافضی طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے خلافت کا اعلان فرمایا ہے، اور پھر جناب عمر ابوبکر صدیق والے نے غصب کر دیا خلافت کو۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اس جملے کا پس منظر بتاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام واپس آ رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ایک کنواں ہے جسے غدیر خون کہتے ہیں، وہاں اپنے تھوڑے صحابہ ساتھ قیام فرمایا، اور یمن کے لوگوں سے یہ شکایت پہنچی جناب علی پاک کے سلسلے میں، ان کو شکایت کریں اللہ کے رسول سے، سرور کائنات سے، مولا کائنات کے بارے میں آقا بہت ناراض ہوئے، شکایت غلط تھی۔ آپ نے وہاں فرمایا تھا، سنو میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔
اگر آپ پس منظر کو دیکھیں تو آپ نے یمنیوں کو جواب دینے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ اس کا تعلق خلافت سے نہیں ہے. اس کو انہوں نے خلافت کے اعلان کے طور پر شامل کر لیا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلان خلافت کرنا تھا تو حجۃ الوداع کے موقع پہ کرتے, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کرتے, جہاں 1,24,25,000 صحابہ موجود تھے وہاں کہتے. یہ چند صحابہ کے درمیان میں غدیر خون پر آ کر کے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فضیلت کے کسی لفظ کی بنیاد پر تم خلافت کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. بلا شبہ یہ بہت بڑا مقام ہے مولا کائنات کا. اس لیے مولا کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول کے اعتراض نہیں کرتے ہمارے ہر طرف ہمارے آتے ہیں. شیعہ کہتا ہے وہ خلیفہ تھے, خلیفہ اول تھے. وہابی کہتا ہوں مولا مت کہو. میں دونوں سے کہتا ہوں رسول پاک کے بارے میں کیا بتایا ہے, مولا کائنات تھی یا نہیں تھی. اور وہ کہتے ہیں من کن تو مولا و فوری مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا. تو یہ منصب تو خود رسول پاک نے عطا فرمایا ہے, اس میں تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے. مگر جب انسان کے اندر دشمنی کا اور بغض کا کہ جراثیم پلتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اس طرح کی باتیں ڈھونڈ لیا کرتا ہے. اللہ خارجیوں سے بچائے ہم کو, رافضیوں سے بچائے. یہ دونوں اسلام کے بہت بڑے دشمن رہے ہیں اور آج تک یہ دشمنی مکمل طور سے چلی آ رہی ہے. حضرات گرامی, ایک طویل زمانہ گزارا مولا کائنات نے دین کی خدمت کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے. کچھ اختلافات بھی ہیں مشاہدہ صحابہ کے بارے میں. علماء کی رائے یہ ہے کہ ہماری زبان کو خاموش کرنا چاہیے. صحابہ صحابہ ہیں, فیصلے کبھی تاریخ سے ہوتے ہیں اور کبھی حدیث سے. جن صحابہ کے بارے میں اور سارے صحابہ کے بارے میں حدیث نے جو فیصلہ کر دیا ہے, تاریخ کی کوئی کمزور یا مضبوط روایت اس کو رد نہیں کر سکتی. ہم سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں, سب پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا کائنات کے لیے وہ مقام بھی بڑا عظیم تھا جب اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے تھے. اور عالم یہ تھا کہ کفار مکہ اپنی امانتیں دشمنی کے باوجود حضور کے پاس رکھا تھا. جانتے تھے یہ امین اور صادق تھے, کبھی خیانت نہیں ہوگی. اس لیے جب آقا نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہجرت کرنی حکم لائی تو آپ نے مولا کائنات کو کہا کہ آج تم ہمارے بستر پہ سو جاؤ اور کافروں کی امانتیں یا جس کی امانتوں کو واپس کر کے واپس رہنا نہیں پڑے گی. اللہ کے رسول کے بستر مولا کائنات کب سو رہے ہیں جب کہ دشمنوں نے پورے گھر کا احاطہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ آج رات حضور کو شہید کر دینا, اور آنے کے ہاتھ کی زنجیر بنا رکھی چاروں طرف سے. اور ایسے میں مولا کائنات کو دیا جاتا ہے کہ بستر پہ سو جائیں. یہ بڑا خطرناک کام ہے. کافر نبی کے دھوکے میں مولا کائنات قتل کر سکتے مگر وہ اطمینان سے سوئے. رسول پاک کا حکم ہے اپنی جان کو بظاہر خطرے میں ڈال کر کے اطاعت رسول کا یہ بڑا ہی عظیم منظر ہے. پھر آقا کو دیکھیے, ہاتھ کی زنجیر بنا رکھی ہے کافروں نے, مگر آپ گزر گئے نسیم شہر کی طرف سے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. اور باب تصوف نے کہا ہے کہ وہ نور تھے نا, اور نور میں اپنا گرفت نہیں آتا ہے. اپنا مادی عبادہ اتار کے آپ گزر گئے بیٹھ کے. صبح ہونے لگے اور سرکار نہیں نکلے تو کافی اندر گھسے. طے یہ کیا تھا کہ ہر قبیلے کا سردار ایک ساتھ تلوار چلائے گا تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آنے پائے. مگر وہاں جب گئے تو دیکھا کہ مولا کائنات سر گیا. کہا تمہارے ساتھی کہاں ہے؟ کہا وہ اللہ کی رحمتوں میں تشریف لے گئے جہاں اللہ لے جانا چاہے گا. تو کسی نے بعد میں پوچھا تھا علی جب تم رسول پاک کے بستر پہ سوئے تھے کیا تمہیں خوف نہیں محسوس ہوا؟ کہا خوف واللہ العظیم اس سے بہتر دن مجھے کبھی نہیں آیا. اور پھر یہ کیسے ممکن تھا کافی مجھے قتل کر دیتے. مجھے تو رسول پاک نے اپنی ایمانت منتقل کرنے کے لیے میں رسول امین کا امین کا اصلاح. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. میں بے خوف سویا تھا. آپ ان واقعات کو سامنے رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ جس رات کو اللہ کے رسول نے
जनाब फातिमा ज़हरा के लिए मुकर्रर किया। जन्नत के नौजवानों के सरदार बनने वाले उनका मकाम खुद कितना बुलंद है, बहुत अजीम थे वो। आज का दिन की शहादत कैसे हुई, ये भी खारजियों की साजिश थी। खारजी दोनों के दुश्मन थे, जनाब मेरे माविया जो अमीर शाम थे और जनाब अली मुर्तज़ा जो कूफा में खिलाफत की मतलब में जबरगर थे। ये तय किया खारजियों ने कि दोनों कत्ल कर दिए गए। तो एक शख्स को शाम भेजा गया और इब्न मुलजिम खारजी को भेजा गया कूफा कि तुम मौला कायनात कत्ल कर दो। और उसके बाद अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु बच गए, उन्हें मालूम हो गया था। अलबत्ता खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में सफर दुरुस्त कर रहे थे और फिर नमाज के लिए खड़े हुए उसने हमला किया और आप शहीद हो गए। जख्मी हुए थे 17 रमजान को, शहादत हुई 21 रमजान को। इस दरमियान में आप हयात से रहे। इब्न मुलजिम को पकड़ लिया गया था, मौला कायनात की बारगाह में लाया गया ताकि आंखें खोलने तो पूछा जाए कि इसके बारे में क्या फैसला है। आपने पानी तलब किया तो किसी ने आपको पानी पेश किया, मगर एकदम देखा सामने कोई बैठा है, कहा ये कौन? कहा हुजूर ये आपका कातिल है, हम आपके फैसले के मुंतज़िर हैं। तो आपने फरमाया कि तुम समझते हो कि सिर्फ जख्मी प्यासा होता है, कातिल ही प्यासा होता है। जख्मी को जख्मों की प्यास होती है और कातिल का ज़मीर प्यासा होता है। पहले उसे पानी पिलाओ। लोग पानी ले गया, शरबत ले गया, उसने पीने से इनकार कर दिया। तो मौला ने कहा बड़ा बदतमीज मेरा कातिल, अगर आज वो मेरा जामे मोहब्बत पी लेता तो कल मैं कौसर को जाता। बज़ाहिर ये बात बड़ी ही मालूम होती है कि वो तुम खारिज था, कौसर कैसे मिलता? मैं कहता हूँ कि पाक का प्याला पीने के बाद वो फिर मुसलमान हो जाता, उसकी खारियत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इससे आप अंदाजा करें कि वो ज़ात जिसने जिंदगी भर सदक़ात और ज़कात और अतियात का एक निज़ाम कायम किया, खुद भूखे रहे, दूसरों को खिलाया, अपने दर से किसी को वापस नहीं किया। आप अंदाजा फरमाएं कि वो शहादत के वक्त में खातिर भी प्यासा नहीं देखना चाहते और आज हम अपने भाइयों को प्यासा देखते हैं, परवाह नहीं होती, भूखा देखते हैं, परवाह नहीं होती। हम कहाँ हैं सहाबा किराम के मानने वाले, हैदर कररार का नारा लगाने वाले? उनकी सीरत, उनके किरदार पर अमल करने की कोशिश करें। आलम यह है कि अल्लाह के रसूल फरमाए मन के अना मदीनतुल अलीम बाबा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली से दरवाजे हूँ। और एक मुकाम पे अना दारुल इल्म वलीम बाबा, मैं इल्म का घर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। मौला कायनात का ये आलम है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि हर आयत शरीफ, कुरान पाक के हर आयत शरीफ का ज़ाहिर भी और बातिन भी, और तन्हा अली दोनों के माहिर हैं। मौला कहते हैं कि पूरे कुरान पाक का इल्म सूरह फातिहा में और पूरे सूरह फातिहा के मज़ामीन बिस्मिल्लाह में, और अगर मैं बिस्मिल्लाह की बेगिन शरह करूं, तफसील लिखूं तो 60 ऊँटों का बोझ बन जाए, इतनी किताबें दी जाती हैं। ये उनका इल्म था, ये उनका मकाम बुलंद था। मगर इसके बावजूद फरमाते हैं कि अगर आलिम से कोई सवाल किया जाए और वो न जाने तो ये कह दे वल्लाहु आलम, गलत जवाब देने की कोशिश न करे। और जाहिर को चाहिए किसी आलिम से सवाल पूछने में शर्म न करे, अपने इल्म को हमेशा बढ़ाता रहे। आलम ये कि उन्होंने हमेशा इल्म की बेपनाह कदर की और इरशाद फरमाया कि रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू फइन्नल माल यफी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाकी ला यज़ालू। मैं राजी हूँ अपने रब के फैसले के साथ कि हमें इल्म दिया गया है और जाहिलों को माल दिया गया है। माल खत्म हो जाएगा मगर इल्म हमेशा बढ़ता रहेगा। इल्म तनहा वो दौलत है जो खर्च करने से बढ़ती है, दुनिया की हर दौलत खर्च करने से कम होती है। वो अजीम थे, खुदा उनके मराती बुलंद फरमाए और हमें उनके नहम से तबीयत की नासाजगी के मैं मुतसिल वसूली का करूँ इंशाअल्लाह फिर कभी इस मौजूद में आपसे गुफ्तगू के साथ।
حضرات